بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك.
فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه.
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام کا آج سویم کا دن گزرا ہے. ماں اور بیٹے کی محبت بڑی انوکھی ہوتی ہے، لیکن اگر ماں فاطمۃ الزہرا جیسی ہو اور بیٹا حسین جیسا ہو. ایک کلام، ایک مرثیہ، ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں. جب جناب زہرا اپنے بیٹے کے لاشے پر گئی ہیں، میرے مولا کا جسم اتنے تیروں پر موجود تھا. کتنے تیر میرے مولا کے جسم پر لگے تھے. جناب سیدہ نے کیا نوحہ کیا، کیا بیان کیے اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر، وہ پیش کر رہا ہوں. لپٹ کے شاخ سے کہتی ہے فاطمہ رو کے، فاطمہ رو کے، میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. اور بتا حسین زیادہ ہے درد کس جا پر. ارے یہ مان کا وہ تیر یا علی کہہ کر، ارے تڑپ نہ دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے. میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. اور وہ جس کو پیار سے 18 سال پالا ہے، ارے اسی کے سینے میں ظالم نے نیزہ مارا ہے. ارے جواں کے سینے سے کھینچی ہے خود سے نہ تو نے. میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. اور نہ ہاتھ پہلو سے اٹھانا
تھم سکے آنسو. ارے تمہیں تو یاد ہے زخمی ہوا میرا پہلو. تمہیں تو یاد ہے زخمی ہوا میرا پہلو. چھپا نہ پاؤ گے پہلو کا درد اب ماں سے. میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. اور قضا نے مجھے سے تجھے کم سنی میں چھین لیا. قضا نے مجھے سے تجھے کم سنی میں چھین لیا. ارے زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا. زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا. لگا لوں پھر تجھے سینے سے تو مجھ کو چین ملے. میرے حسین، ہاں میرے حسین، میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے. دو بند جناب علی اکبر کی بارگاہ میں پڑھوں گا. جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں آئیے جناب علی اکبر کو پرسہ دیتے ہیں. جوان لال کو مقتل سے جب اٹھا کر چلے حسین روتے رہے اور پسر سے کہتے رہے خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. ہم تم کو ملا دیں گے، ہم تم کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے جا کر. خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. یہاں سے بند پڑھ رہا ہوں مولا علی اکبر کی بارگاہ میں. اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا. اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا. نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا. تم چپ ہو تو چلتے ہیں، تم چپ ہو تو چلتے ہیں میرے قلب پہ خنجر. خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. ارے تم خون اگلتے ہو
بھر جاتا ہے چلو بتلاؤ کرے ضبط کہاں تک میرے آنسو ارے بیٹا نکل آئے گا بیٹا نکل آئے گا کلیجا میرا باخر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. آگے شعر سنیے. ارے تم خود بھی سمجھتے ہو یہ مجبوری میری ہے آہستہ جو چلتا ہوں کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ارے تھوڑا سا سفر باقی ہے تھوڑا سا سفر باقی ہے ہمت کرو دلبر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. برائے تاجل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. چھان لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما چھان لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دعا ہائے قیامت کا ہے سما اور ڈھل گیا دے ختم لڑائی ہوئی ارے موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی ارے چاک گرے پان خدائی ہوئی خاک بس فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سما نور نظر راز دلارے گئے زینب دلگیر کے پیارے گئے ارے شاہ کے سار پہ مارے گئے آج کے دہ سب وہ سہارے گئے ارے
یہ کہربان، ہائے قیامت کا ہے سامان، اور آن محمد نہیں اکبر نہیں، سرور و عباس دلاور نہیں، خائے کوئی مان سلاور نہیں، خائے کوئی مکنا چادر نہیں، دست میں ہے آل نبی پہ امان، ہائے قیامت کا ہے سامان، اور مادر اکبر کا جب حال ہے، ارے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بر میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت کا ہے سامان، اور ماں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں، ارے روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کا ہے سامان، ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی، غم میں شہیدی کے بھی روتی رہی، ممتا پہ ایک آنچ بھی آنے نہ دی، ماں تو ہے بس آن محمد کی ماں، خائے قیامت کا ہے سامان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سامان، بر محمد و آل محمد صلوات۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر اللہ۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، نیر جلال پوری صاحب کا یہ سلام ہے، درود پڑھیں محمد والے محمد۔
بابا سے بلند صلوات ادا کریں محمد والے محمد. نسل در نسل چلی شے کی ازا ایک سے ایک، نسل در نسل چلی شے کی ازا ایک سے ایک، نسل در نسل چلی شے کی ازا ایک سے ایک، آئینہ خون کے رشتوں میں ڈھلا ایک سے ایک، آئینہ خون کے رشتوں میں ڈھلا ایک سے ایک، ایک محمد کا چچا ایک سکینہ کا چچا، ایک محمد کا چچا ایک سکینہ کا چچا، ہے نبوت کے گھرانے میں چچا ایک سے ایک، ہے نبوت کے گھرانے میں چچا ایک سے ایک، آل و قرآن کا رشتہ بھی عجب رشتہ ہے، آل و قرآن کا رشتہ بھی عجب رشتہ ہے، ہو نہیں سکتے یہ آپس میں جدا ایک سے ایک، ہو نہیں سکتے یہ آپس میں جدا ایک سے ایک، غم سرور کی زبانیں ہیں انیس اور دبیر، غم سرور کی زبانیں، غم سرور کی زبانیں ہیں انیس اور دبیر، کربلا بولی تو لہجہ بھی ملا ایک سے ایک، کربلا بولی تو لہجہ بھی ملا ایک سے ایک، ایک محمد کا چچا ایک سکینہ کا چچا، ہے نبوت کے گھرانے میں چچا ایک سے ایک، صلوات پر محمد وآل محمد. صحیح ہے، ایک دفعہ اور درود پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحاديثنا تحيي القلوب، وقال صلوات الله وسلامه عليه فانظروا بعدنا إلى آثارنا إن آثارنا تدل علينا. پہلا اشرا اس کی اپنی ایک گہمہ گہمی ہوتی ہے، موضوعات ہوتے ہیں، اور ہر شہزادے سے متعلق ایک دن ہوتا ہے. عزاداروں کے دل میں ایک جو عشق ہے اہل بیت سے، اور واقعاً مجھے تعجب ہے کہ ماشاءاللہ وہ ماں باپ جو اس عشق کو، اس محبت کو منتقل کر رہے ہیں، ورنہ جو حالات ہیں ہمارے اس شہر کے، ملک کے، ان حالات کے بعد انسان کے ذہن میں اپنی ذات کے بعد کسی چیز کے سوچنے کی جگہ باقی نہیں رہتی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں بس کہہ دوں اور آپ بھی کہیں واہ واہ سبحان اللہ، اور نہیں یہ میں آپ کی تعریف میں کہہ رہا ہوں، ہے ویسے آپ کی تعریف، لیکن اس سے پہلے آپ کے والدین کی تعریف ہے، اور اس سے بھی زیادہ شکر ادا کیا جائے پنجتن کا کہ انہوں نے آپ کے دلوں کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے. یہ بالکل معمولی چیز نہیں ہے. یعنی میں جب بھی مجلس پڑھنے آتا ہوں، پہلا اشرا اور آج یہاں دوسری مجلس ہے، جب میں چہرے دیکھتا ہوں نوجوان بچوں کے، عمر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ہر مکتب فکر اپنے اجتماعات ہو رہے ہیں اور لوگ وہاں جا رہے ہیں، تو اب میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، بس یہاں تک اس کو آپ سمجھ لیجیے. 8ویں امام حضرت ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلم سے منسوب 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پہلے میں جو منسوب ہے، جملہ منقول ہے، وہ یہ: ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہوئے جو بقیہ اثرات ہیں، ہمارے آثار ہیں، نشانیاں ہیں، ثبوت ہیں، ان کی جانب دیکھو. ہمارے جانے کے بعد ہمارے آثار تمہیں ہم تک لے کر آئیں گے. عجیب جملہ. دوسرا فرمایا ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. دیکھیے موضوع شاید اتنا دلچسپ نہ ہو، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تو شکلیں بھی پہچان گیا ہوں اچھی خاصی. یہ بچے آ رہے ہیں سننے کے لیے، نوجوان آ رہے ہیں. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو بھی چیز مجھے ملے اس اوقیانوں سے، کلمات معصومین سے، جو بھی ہاتھ میں آئے وہ لا کر آپ کے سامنے میں پیش کروں. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور دنیا میں کسی کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اچھی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے قطعاً. آپ کے لیے نہ کوئی اچھا ہے نہ برا، آپ اچھائی کے پیچھے جاتے ہیں اہل بیت کی معرفت کی اینک لگا کر. اب کوئی صاحب مجلس سنے کہیں مولانا یہ تو حسن قب عقلی کے خلاف ہے. نہیں، وہ الگ مرحلہ ہے، اتنا تھوڑا بہت مجھے بھی پتا ہے، اور یہ مرحلہ جو میں نے کہا الگ ہے. میں کس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں؟ زیارت آل یاسین کے جو آخری 4 جملے ہیں، فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ والمعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. زیارت آل یاسین آخری 4 یا 3 جملے. اے مولا امام زمانہ، اے 14 معصومین، 12 امام، باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہیں، حق وہ ہے جو آپ کو پسند آئے، برا وہ ہے، بری چیز وہ ہے جس سے آپ منع کریں، اچھائی وہ ہے جس کا آپ حکم دیں. یہ بات حق ہے کہ امام ہمیشہ اچھائی ہی کا حکم دیتے ہیں، لیکن آپ کو کس چیز کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے زیارت آل یاسین میں. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ رسول خدا جتنی گہرائی کے ساتھ عالم غیب سے، مضبوطی کے ساتھ آپ جڑے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں جڑا ہوا. کیوں؟ رسول خدا جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے، 2 قیمتی چیزیں، 2 اہم چیزیں. مختلف جملے ہیں روایتوں میں، ہماری کتب میں بھی ہے اور
علماء اسلام سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ جملہ ہے کہ میں اپنے 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 قیمتی گراں بہاں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ خود یہ گمراہی عجیب مرحلہ ہے۔ دیکھیے تقریر خشک ضرور ہے، لیکن میری توجہ ہے کہ جو آپ کے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے نا آپ کے اوپر، اسکول کالج میں خرچ کیا ہے، اس تعلیم کو دروازے کے باہر چھوڑ کے مت آیا کیجئے، دروازے کے اندر لے کر آیا کیجئے۔ یہ ممبر اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ممبر وہ نہیں ہے جو کہ دیکھیے خدا کے لیے کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کو یہاں مت لائیے گا۔ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے لے کر آؤ، اہل بیت کی معرفت کی چھلنی کے ذریعے چھانو، پھر دیکھو کہ کون سی چیز علم کے مطابق ہے، لے کر آئیے۔ جب معرفت کی بات آئی، علم کی بات آئی، جب تک ان سے جڑے رہو گے تم کیا رہو گے؟ گمراہ نہیں ہوگے۔ خبردار، لا تعلموہما، ان کو علم مت سکھانا، فإنہما اعلم منکم، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اچھا، اب ایک علم کیا ہے؟ بحر الانوار، اصول کافی، شیخ طوسی کی کتاب ہے، شیخ مفید، گنتے آئیے اب علماء کو، فہرست ختم نہیں ہوگی، ایک کے بعد ایک کتابیں ہیں، اہل بیت کے جملے ہیں، تفسیر قرآن ہے، احادیث ہیں، وہ اہل بیت کی معرفت ہے۔ لیکن کیا ہر شخص کی دسترس میں ہے یہ معرفت؟ ہم میں سے کتنے لوگ بحر الانوار بیچارے پڑھ پائیں گے؟ ہم میں سے کتنوں کی اتنی اچھی عربی کے اصول کافی پڑھ پائیں، تہذیب اور استفسار پڑھ پائیں؟ 2 4 5 10 حدیثیں آپ کو مجلس میں پتہ چل جاتی ہیں، آپ کی معرفت کو بڑھانے کا باعث ہیں۔ سوال، کیا امام کو علم تھا کہ ان کے سچے چاہنے والے 2024 میں اردو بولنے والے ہوں گے جن میں سے 2% 1% کو بھی عربی نہیں آتی ہوگی؟ اگر علم تھا تو پھر امام نے، معذرت کے ساتھ امام کی شان کے مطابق نہیں ہے جملہ، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، معصومین نے، رسول خدا نے آپ کے لیے پلان بی کون سا چھوڑ کر گئے؟ پلان اے تو یہ ہے نہج البلاغہ پڑھو، اصول کافی پڑھو، ہماری حدیثیں پڑھو، سمجھو۔ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے کہ میں عربی میں پڑھ سکوں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ تو اب امام نے آپ کو کیا چیز بتائی ہے کہ جس پر ہر وہ شخص کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہ بھی آتا ہو، امام کی تعلیمات اس کے دل میں نفوذ کر جائیں۔ یہ ہے وہ مرحلہ جہاں پر اولاد سیدہ کے آگے کوئی نہیں ہے۔ تعلیمات اہل بیت، احادیث معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ ایکیڈیمکلی، اسکالسٹکلی پڑھ لکھے، کتابیں کھولیں، پروفیسر، لیکچرر، استاد، استانی، ماسٹر صاحب، نہیں ہو سکتا یہ۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جو ان پڑھ ترین انسان کو امام اپنی بارگاہ میں کھینچ کے لا سکتے ہیں؟ وہ کیا پلان بھی ہے؟ وہ پلان بھی وہی ہے کہ جو پلان اے بھی ہے، اور اس پلان بی میں امام صادق بھی شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہیں۔ معمولی جملہ نہیں ہے، مطلب میرا نہیں ہے جملہ۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ پڑھے لکھے نہیں ہو، بہار نہیں پڑھ سکتے، اصول کافی نہیں پڑھ سکتے، دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے حسین ابن علی کے لیے، نہیں آؤ مولانا یہ تو ہم جیسے جوہلا کے لیے بس مولا کی عزاداری کر لیں، نہیں، آپ ہم اور آپ اپنی اوقات دیکھیں، اور چھٹے امام کو دیکھیں، 8ویں امام کو دیکھیں، سید ساجدین کو دیکھیں، کہاں وہ کہاں ہم۔ امام بھی اپنے جد کی یاد میں اسی طرح سے گریہ فرما رہے ہیں جس طرح سے ہم کو حکم دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا چاہنے والا ہم پر گریہ کرتا ہے، کس سے قبل ان تسیل دموعہ علی خدیہ، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آتے ہیں، رخساروں پر جاری ہوتے ہیں، خدا کی رحمت اسے آ کر اپنی باہوں میں لے لیتی ہے اس سے پہلے کہ آنسو نکلیں۔ یعنی خدا کی رحمت کو اس بات کا علم ہے کہ اب یہ حسین ابن علی کا چاہنے والا گریے کا آغاز کرنے والا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نہیں تڑپتا، اس سے پہلے کہ آپ آغاز کریں رحمت الہی آپ کو آ کر سمیٹ لیتی ہے۔ رحمت الہی کا مطلب کیا ہے؟ رحمت الہی یعنی رسول اللہ، رحمت الہی یعنی ختمی مرتبت، رحمت الہی یعنی خاتم النبیین، رحمت الہی یعنی رحمت للعالمین۔ یعنی کیا مطلب؟
یعنی امکان ہی نہیں ہے کہ رحمت الہی آپ تک آئے جب تک مشیت رسول خدا نہ ہو. یعنی آپ جو آنسو بہانے والے ہیں رسول خدا کے فرزند پر، رسول خدا کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے آپ تک رحمت آتی ہے. مولانا یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ دیکھیے وہ سب لوگ حساب دیں گے خدا کو قیامت میں، جو ہم جیسے جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں نا، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے اصول کافی بہار اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. پڑھے لکھے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ممبر پر چاند اور مریخ سے لے کر دنیا جہاں کی باتیں کر رہے ہیں سوائے اہل بیت کے، تو بہت پڑھے لکھے. میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا یہ آپ رسول خدا کو کہاں سے درمیان میں لے آئے؟ آپ تو چھوڑ دیجئے، چھٹے امام کی حدیث جا کے پڑھیے کتاب الحجت میں. فرمایا عالم غیب میں سب سے پہلے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ ہمارے جد رسول خدا کے پاس آتی ہے، اس کے بعد ہمارے جد جناب امیر کے پاس، اور تمام ائمہ کے بعد ہوتی ہوئی اس امام کے پاس آتی ہے جو زمانے کا امام ہے. یعنی اگر امام صادق بھی کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں تو وہ نفس اور روح رسول خدا سے ہو کر چھٹے امام تک آتی ہے. تو سرکار آپ اپنی بات تو چھوڑ دیجئے کہ براہ راست عالم غیب سے آپ متصل ہو جائیں گے. تو خوب توجہ کیجئے گا، وہ پلان بھی کیا ہے؟ وہ پلان بھی یہ ہے کہ دیکھو ہماری قبروں تک آؤ، ہماری عزاداری میں عزاداری کرو، ہماری خوشی میں خوش رہو. وہ پلان بھی کیا ہے؟ یہ پلان بھی ایسا ہے کہ جو پلان اے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. غدیر آ گئی نہیں سمجھ میں آ رہا کون سی زیارت پڑھیں؟ دیکھو کھانا تو کھلانا آتا ہے جی، کھانا کھانا آتا ہے، غسل کرنا آتا ہے، اچھے کپڑے پہننے آتے ہیں، مسکرا کر ملنا آتا ہے. تو مولانا یہ کیا بچکانہ باتیں ہیں؟ معرفت کی بات کیجئے اور تمام کی تمام ایسی چیزوں کی بات کیجئے جو معرفت ہو اور آپ کو بلندی تک لے جائے. یہ کپڑے مسکرا کر دیکھنا، کھانا کھلانا، جا کر پوچھئے اپنے چھٹے امام سے، 8ویں امام سے، 7ویں امام سے. فرمایا من تبسم فی وجہ اخیہ یوم غدیر، غدیر کے دن جو اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھے. غدیر کے دن جو مسکرا کر دیکھے. من زار اخاہ المؤمن یوم غدیر، غدیر کی وجہ سے اپنے مومن بھائی سے ملنے جاؤ. ملاقات وہ گھر پہ نہیں تھا الگ بات ہے، ملنے گئے، گھنٹی بجائی، کہا نہیں ہے آپ آ گئے. فرمایا صبح شام اس کی قبر میں 70,000 فرشتے آتے ہیں نور لے کر، قیامت تک کے لیے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. آسان ترین کام آپ کو ایسے کرنے کو کہا کہ جن کاموں کو کر کے آپ علامہ مجلسی اور علامہ محلی کے پڑوس میں بیٹھ سکتے ہیں جنت میں جا کر. خوب توجہ کیجیے گا، ایک ایک چیز جو آپ کو سکھائی گئی ہے، ایک ایک چیز. ابن رسول اللہ زیارت امام حسین کی، زیارت جامع کبیرہ، اچھا لمبی زیارت ہے. امین اللہ طویل زیارت ہے. کہا کہ دیکھو زیارت کرتے ہو؟ نہیں. قصہ طویل ہے، میں مختصر بات کروں اور جو چیز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ بتاؤں آپ کو. فرمایا کہ دیکھو چھت پہ جاؤ، تصعد فوق السطح، اور اس کے بعد دائیں بائیں دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، 3 دفعہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دفعہ کہو تکتب لک ثواب زیارت الحسین، امام حسین کی زیارت کا ثواب تمہیں ملے گا. راوی کہتا ہے میں کبھی کبھی جب سے میں نے یہ حدیث امام سے سنی، کبھی کبھی میں 70 دفعہ 60 دفعہ جاتا ہوں چھت پر اور یہ کام کرتا ہوں، 70 زیارتوں کا ثواب ملتا ہے. اچھا مولانا یہ حدیث آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ یہ حدیث؟ اس وجہ سے یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ اپنے دل کو احی قلبک بالموعظہ وامیتہ بالزہدہ، فرمایا کہ اپنے دل کو مارو، احی قلبک نصیحت کے ذریعے زندہ کرو، زہد کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو کچھ دو، اور زندہ رکھو اسے ذکر الہی کے ذریعے. قرآن نے فرمایا کہ دیکھو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کو بڑی کسمہ پرسی کی زندگی میں مبتلا کر دیں گے. پریشان رہے گا، کبھی قناعت کے مرحلے تک نہیں پہنچ پائے گا، کبھی شکر کے مرحلے تک نہیں پہنچ پائے گا. تو ذکر الہی جو آپ اہل بیت کی محافل میں آتے ہیں، جو اہل بیت سے آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ ذکر الہی ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں، ائمہ کی روایات ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا، بات پھیل جائے گی. تو آپ کا دل زندہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا 8ویں امام کی حدیث کہ ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. ہمارے جانے کے بعد ہماری کتابوں کی طرف دیکھو، تمہارے دل زندہ ہوں گے، ہماری طرف رہنمائی کریں گے. اب میں آ جاؤں اس نقطے پر کہ جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی اذیت دی کہ دیکھیے
کچھ کلچر ہیں، ثقافتیں ہیں، رہن سہن ہیں، ڈھنگ ہیں، طور طریقے ہیں جو ہماری قوم میں ہیں، اور ان طور طریقوں سے انہیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو ائمہ سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ جب تک ائمہ کا کلچر، ائمہ کی سوچ، معصومین کی زندگی گزارنے کے طریقے آپ کو پتہ نہیں چلیں گے، محبت اپنے کمال پر نہیں پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی تعلیمات نہ دی جائیں کہ جس میں آپ ائمہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اور پھر زندگی گزاریں، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نقص و خامی تو رہ جاتی ہے۔ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ذکر خدا ہے، خامی کیسے رہ جائے گی؟ خوب توجہ کیجیے گا، میرے ذہن میں تمام گوشے ہیں۔ یہ خامی ایسے رہ جائے گی کہ زندگی ناقص گزرے گی، اگرچہ قیامت میں جا کر شفاعت کے ذریعے کمی پوری ہو جائے گی۔ اب یہ ایک اور الگ چیپٹر ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس شیخ کلینی، واقعا کلینی عجیب آدمی تھا یہ شخص۔ کلینی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب جس کا نام ہے الرسائل۔ یہ الرسائل کیا ہے؟ بچے ڈرتے ہیں نہج البلاغہ سے، مولانا بڑے مشکل خطبے، عجیب۔ کس نے کہا پڑھنے کو بھائی؟ جو کھانا آپ سے چبایا نہیں جا رہا نوالا منہ میں مت رکھیے۔ مولانا پھر کیا پڑھیں؟ خطوط جا کے پڑھیے۔ اور کون سے خطوط پڑھی؟ آپ کو دیکھیے، جب تک جناب امیر کی بلڈ کیمسٹری، جب تک جناب امیر کے دل کی کسک تڑپ ایک ذرہ ظہور برابر آپ کے دل میں نہیں آئے گی، کام نہیں بن رہا، سمجھ لیجیے آپ۔ اور جن گھروں میں، جن خاندانوں میں تڑپ ہے فضائل و مصائب کے لیے، ان کے گھروں میں دین چلتا رہتا ہے، اگرچہ کبھی تھوڑے عرصے کے لیے دائیں بائیں ہو جائیں، لیکن دین چلتا رہے۔ کسک کو پیدا کیجیے، جناب امیر کے دل کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا ہے، خطوط پڑھیے جا کر جناب امیر کے، کہ جو جناب امیر نے دمشق بھیجے، ہر خط نہیں، جو دمشق بھیجے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہاں پر جناب امیر نے کھل کے اپنے خاندان کی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ یہ اہل بیت کہتے رہتے ہیں، اہل بیت۔ سرکار جا کر دیکھیے، جب بھی اہل بیت کے بارے میں آڑی ترچھی بات کی گئی، جناب امیر نے پینترا بدل کر کیا کرارا جواب لکھا ہے، قربان جاؤں۔ فرمایا متا کنتم ساسۃ العباد، ارے میاں تم کب سے لوگوں کو پالنے پوسنے والے ہو گئے؟ نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، تم کب سے ہو گئے میاں؟ ہماری تربیت براہ راست خدا نے کی ہے، اور یہ جو لوگوں میں اچھائیاں دکھ رہی ہیں یہ ہمارے صدقے میں ہے کسی زبان میں طاقت؟ آپ اہل بیت کرتے رہتے ہیں۔ سرکار کیا اب میں عادت ہے بہرحال اس طرف نہ چلے ہوں، جو بچے جانتے ہیں مزاج کو مسکرا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت کے مزاج سے واقف ہوئیے، اہل بیت کے مزاج آشنا بنیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ نجاشی، اس کو گورنری ملی اہواز کی، امام کا چاہنے، کس کا چاہنے والا ہے؟ امام صادق کا۔ یہ کب سے کب تک کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے امام صادق کے زمانے کا، جب امام صادق امام تھے۔ لہٰذا اس نے امام کو ایک خط لکھا، خوب توجہ کیجیے گا، کہ میں ڈر رہا ہوں یہ بات بتا دوں کہ غلط قانون نہ دے دوں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا خرچہ آپ نے اپنی زندگی میں حلال کیا ہے، اس کے باوجود اسی مقدار کے برابر آپ کو صدقہ دینا ہے۔ ورنہ حرام کام تو نہیں کیا ہم نے، فلاں کام کیا تھا حلال ہے، نہیں، اس کے برابر آپ صدقہ دیجئے۔ ورنہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے کلچر اہل بیت کا، کہ کون سے حلال کام کرو جو ہمیں اتنے اچھے تو نہیں لگتے لیکن حلال ہیں، اگر کر لیا اس کے برابر صدقہ دو۔ دیکھو کس طرح سے سماج میں اگر کسی طاقت پر جاؤ تو مومنین کو کس طرح سے خیال رکھو، یہ ایک بڑا اہم چیپٹر ہے۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، اور میں آتا ہوں اس خط کی طرف کہ جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور درود بھیجیے آپ محمد آل محمد۔ جب امام صادق کے پاس یہ خط آیا تو امام صادق نے خط پڑھا، بہت بڑی بات تھی، گورنر ہے ہارون کا، پوچھ رہا ہے امام سے کیا کروں، کیونکہ جب آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں تو نادانی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے امام صادق ناراض ہو۔ امیر المومنین نے، یہاں چلتے چلتے اس بات کو سن لیجئے،
بڑا اہم واقعہ ہے یہ. امیر المومنین جب مسند خلافت پر آئے اور مسند خلافت پر رونق آئی، یہ میرا جملہ نہیں ہے، سیاست ابن سوہان کا ہے، کہ فرمایا ما زانت کا الخلافہ، اے علی خلافت نے تمہیں زینت نہیں دی ہے، بل تتزین الخلافت بک، بلکہ خلافت کو 4 چاند لگے ہیں تمہاری وجہ سے. ارے سرکار آپ عجیب بات کر رہے ہیں، خوش ہو گئے اس جملے پہ. جب تک جناب امیر نماز نہ پڑھیں بیکار اٹھک بیٹھک ہے. جناب امیر نماز پڑھیں تب اقمت الصلاۃ ہے. نماز کہہ رہی ہے مجھے امیر المومنین پڑھ رہے ہیں، تو آپ خلافت کے بے جان لکڑی کے ممبر کو لے کے بیٹھے ہوئے. تو ایک درود پڑھیے ذرا محمد آل محمد. مجھے قبلہ مرحوم مصطفیٰ جوہر صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، پڑھ چکا ہوں ایک دفعہ پہلے عشرے میں، لیکن ہے بڑا خوبصورت، گہرا شعر ہے بڑا. اچھا تاکہ اس کا مطلب میں عرض کر دوں تاکہ آپ لوگ ذرا سا اس وادی میں آ سکیں. آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے، بہر استقبال حیدر تیرے گھر میں در بنے. اب یہ بڑا سنسناتا ہوا مصرع ہے. کیا خلافت کی حقیقت، کیا مجال انتخاب. آپ بنائیں گے امیر المومنین کو خلیفہ؟ آپ بنائیں گے؟ اربوں کھربوں شیخ طوسی اور علامہ ہلی جمع ہو جائیں، امیر المومنین کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے. کیا خلافت کی حقیقت، کیا مجال انتخاب، بستر ہجرت پہ حیدر نفس پیغمبر بنے. بن چکے نفس پیغمبر. آپ کیا دیں گے علی بن ابی طالب کو؟ لہذا یہ ایک الگ بڑا اہم مسئلہ ہے. خلاصہ یہ کہ جب خط لکھا تو میں کیا کروں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. جب امیر المومنین خلیفہ بنے، امیر المومنین نے خود یہ ایک چیپٹر ہے باقاعدہ، شاید 30-40 مجلس سے اس میں ہے کہ جناب امیر جب مسند خلافت پر آئے اور جو 25 سال جناب امیر نے مسند خلافت کو جلوہ بخشنے سے پہلے جو 25 سال گزارے، خود یہ ایک موضوع ہے. خلیفہ بنے اور اچھا یہ سمجھ لیجئے یہ وہ خلافت نہیں ہے جس کا غدیر میں ذکر ہے. امیر المومنین کی ظاہری خلافت امت اسلامیہ کی بے بسی کی تصویر ہے. امت اسلامیہ کے اضطراب، اینگزائٹی اور اسٹریس کو ظاہر کیا امت نے جناب امیر کے پاس آ کر. یہ وہ خلافت ہے ہی نہیں جو جناب امیر کی شان کے مطابق ہے. اچھا دنیا میں تو خیر کوئی بھی چیز نہیں ہے جو شان کے مطابق ہے، لیکن میں غدیر سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. خبردار بچے ہمارے یہ نہ سمجھیں بہرحال غدیر میں جو تھا وہ مل گیا، نہ. چوتھی خلافت جناب امیر کی، اس کا غدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے کسی اور بے چارگی امت مسلمہ کی. خوب اچھی طرح سے سنو اس بات کو. جب خلیفہ بنے جناب امیر، خط لکھا یمن، کہا کہ یہ ہوا ہے، مجھ سے پہلے خلیفہ قتل ہوئے اور اصحاب رسول نے ان کو قتل کیا اور وہ کفن دفن ہو چکا سب کچھ. اب مجھے لوگوں نے بیعت کر کے حاکم اپنا تسلیم کر لیا، تو تم یہ کام کرو کہ 6 بڑے بہترین آدمی یمن سے میرے پاس بھیجو. یہ جو شخص تھا یمن کا گورنر، یہ محب جناب امیر تھا. پچھلی حکومتوں نے بھیجا تھا لیکن جناب امیر کا محب تھا. قبلہ، خط کو چوما، مسح علی عینیہ، آنکھوں سے لگایا. مومن کا یہ مطلب نہیں ہے مولا کے چاہنے والے کا جوش ہو، ہوش ہے جناب امیر کے ساتھ. کہا کہ دیکھو پچھلے خلیفہ قتل ہوئے، اب جو خلیفہ بنا ہے، نہیں کہا امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، یہ نہیں کہا کہ اب جو خلیفہ بنا ہے وہ ہے کہ جو رسول کا بھائی ہے، رسول کی ایک اکیلی بیٹی کا شوہر ہے، رسول کے بیٹوں کا باپ ہے، رسول کی نسل اس سے چلے گی، رسول نے قرآن کا علم اس کو دیا، وہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے. اس طرح کا انسان مدینے میں خلیفہ بن چکا ہے. ہم یمن میں بیٹھے، کیا ارادے ہیں بھائی تمہاری طرف سے بیعت کر لوں علی بن ابی طالب کی. جب لوگوں نے سنا ایسا شخص ہے تو یمن کے لوگ رونے لگے اور کہا کہ ہم بالکل مانتے ہیں. اور تب جا کر اس نے بھیجا، کس نے؟ مولا کائنات کے پاس 6 لوگوں کو. تو خوب توجہ کیجیے گا، شعور اور درک یہ ہے کہ امیر المومنین کا خط آ رہا ہے، چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو
مدینے میں وہ شخص بنائے، پہلے فضیلتیں بتائیں، بعد میں کہا کہ وہ ہستی. لہذا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ کس طرح سے آپ جناب امیر کے ساتھ جڑتے ہیں. تو جناب امیر نے اس کو دعا لکھی تھی اور کہا تھا دیکھو انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو 10 آدمیوں پر بھی حاکم ہو اگر انصاف کے ساتھ کام نہیں کرے گا قیامت میں آئے گا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے سے بندھے ہوں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن کی پشت سے نہ بندھے ہوں تو تم یمن کی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا. اور فرمایا کہ تم اپنے مقام پر رہو. امیر المومنین فرما رہے ہیں تمام گورنروں کو ہٹایا، اس سے کہا تم اپنے مقام پر رہو، ثابت رہو، میں تمہاری نوکری میں توسیع کرتا ہوں اور خبردار واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سلسلہ رہتا تھا گورنروں کا. لہذا چھٹے امام کے زمانے میں عبداللہ نجاشی نے خط لکھا. جب خط آیا تو امام نے اس کو خط میں جو جواب لکھا سب سے پہلے خوب توجہ کیجیے گا. خط آیا میں جلدی جلدی پڑھتا ہوا چلا ہوں، نہیں، خود امام کی جانب توسل کرنا، خود امام سے مدد مانگنا، خود امام کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر استغاثہ بلند کرنا کہ ابن رسول اللہ میں جن پریشانیوں میں گھر چکا ہوں بتائیے ان مسائل کو حل کیجئے. ابھی حل آیا نہیں ہے امام کی طرف سے، ابھی امام نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. اس سے پہلے کیا چیز ملے گی آپ کو؟ امام صادق کا جواب سنیے. فرمایا کہ تم نے جو خط لکھا ہے احاطک اللہ بصنعہ، خدا کی مصلحتیں ہر طرف سے تمہیں اپنی لپیٹ میں دے دیں. وَلَطُفَ بِكَ بِمَنِّهِ، اور خدا تمہیں اپنے احسان کے ذریعے اپنے لطف و کرم کی تم پر بارش کرے. ابھی امام نے یہ نہیں بتایا کہ کرو کیا، ابھی امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا. یہ جو تم نے مجھ سے خط لکھ کر چیزوں کو پوچھا یہی لطف و کرم کا باعث ہے. مولانا گھر میں مجلس کروانی ہے پر دعا کریں مجلس صحیح سے ہو جائے. یہ جو آپ کے دل میں گھبراہٹ ہے نا، جو آپ امام سے مدد مانگ رہے ہیں، یہی لطف امام کی علامت ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کہیں گے گورنر، چیف منسٹر ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں. اس لیے کہ کلچر کو محسوس کیجئے اہل بیت کے. جتنی زیادہ گہرائی آپ کو پتہ چلے گی اہل بیت کی سوچ کی، اتنا زیادہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. ممبر کا کام کیا ہے؟ ممبر کا کام یہ کہ اہل بیت کی چیزیں آپ دیتے رہیے. جب محرم ختم ہو تو جو اہل بیت کی محبت 2023 میں تھی اس سے زیادہ ہونی چاہیے یا اس کے برابر رکی رہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا امام نے عبداللہ نجاشی کو دعا دی اور کہا کہ مجھے خبر آئی کہ تم اہواز کے گورنر بن چکے ہو. سرنی ذالک وسعنی، اس خبر نے مجھے غمگین بھی کیا. یہ خبر مجھے بری بھی لگی اور اچھی بھی لگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھی لگی اور بری لگے؟ امام نے فرمایا سأخبرک ما سعنی واخبرک ما سرنی، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ابھی کہ کیوں بری لگی اور کیوں اچھی لگی. فرمایا اچھی اس لیے لگی مجھے یہ خبر، اما سروری بولایتک، جو تم گورنر بنے اس کی خبر مجھے اچھی لگی اس لیے عسى ان یغیث اللہ بک ملہوفا خائفا من آل محمد. کیا کہنے چھٹے امام کے حضور، کیا کہنے چھٹے امام کے. واقعا میں بتاؤں بچوں کو آپ کو کہ سید الشہداء سے لے کر جناب امیر سے لے کر حضرت حجت کی غیبت اس لیے نہیں ہے کہ جیک اور ولسن اور زید اور عمر اور بکر کی باتیں ہوں ممبر سے، اس لیے ہے کہ آپ کو براہ راست متصل کیا جائے اہل بیت کی ثقافت سے. ماتم کرتے وقت ماتم کیسے ہو، آنکھوں میں آنسو کیسے ہوں، دل میں نیت کیسی ہو، یہ تک آپ کو اہل بیت بتا کر گئے ہیں. خبردار اگر رتی برابر بھی یہ سوچا کہ یہ اہل بیت بتا کے نہیں گئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، کسی دوسرے سے لے لیں تو یاد رکھیے گا سوائے گمراہی اور جہنم کے کہیں پہ کچھ نہیں ہے. یہ گلے اس لیے نہیں کٹے ہیں، ہاتھوں میں رسن اس لیے نہیں بندھی ہے، بلا اختاب علی الجمال، اونٹوں پر شہزادیاں بغیر ہماری کے بیٹھ کے اس لیے نہیں گئی ہیں کہ آپ ہما شما کی لنترانیاں ممبر پہ بیٹھ کر ہانکیں.
خوب یاد رکھیے گا اس بات کو. اس لیے نہیں ہے کہ گریہ سید الشہداء کے ساتھ کسی اور کے گریے کو ملایا جائے. ممبر کی ذمہ داری یہ ہے, اگر کوئی اس کے خلاف جا رہا ہے مولانا وہ ایسے, پہلی بات تو کہ میرے سامنے کسی مولانا کا نام مت لیا کرو. میرے سامنے لاؤ تو شیخ قلینی لاؤ, شیخ توسی لاؤ, سید رضی لاؤ, شیخ مفید لاؤ, امام صادق لاؤ. بات کریے ان کی کہ جو متصل کریں. اگر مجھے مولانا کی بات سننی ہوتی تو میں بیٹھ کر بحر الانوار میں اپنا سر نہیں کھپا رہا ہوتا. بچے اچھی طرح سنیں, اہل بیت کا ممبر آپ کو بہادری عطا کرتا ہے, آپ کو جرت دیتا ہے. جو کچھ ہے اہل بیت کے پاس ہے. ہو سکتا ہے جناب امیر اسکپ کر گئے ہوں, اگر جناب امیر اسکپ کر گئے ہوں تو بڑے بیٹے کے پاس ہوگا. ہو سکتا ہے انہوں نے نہ بتایا, چھوٹے بیٹے کے پاس ہوگا. نہ بتایا سید ساجدین سے ملے گا. نام لیتے جائیے, طہارتوں کی کمی نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا امام نے فرمایا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ امید یہ ہے کہ خدا تمہارے ذریعے کسی ایسے گھبرائے ہوئے خوف زدہ آل محمد کے شیعہ کی مدد فرمائے. خوشی اس بات کی ہے. آل محمد کے چاہنے والے وَيَعُزُّ بِكَ ذَلِيلُهُمْ, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے, ہو سکتا ہے کہ تمہاری گورنری کے ذریعے آل محمد کا وہ سچا چاہنے والا کہ جو سماج میں ذلیل ہو رہا ہے تم اسے عزت دو. اس بات کی خوشی ہے. پیسے والا ہو جاؤں گا اور فلاں کام کروں گا اور فلاں کام کروں گا. تمہاری سیٹ وہ ہے کہ جہاں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو گھبرایا ہوا شخص خوف زدہ اور ایسا شخص جو آل محمد کا سچا چاہنے والا ہے معاشرے میں ذلیل ہو رہا ہے, تمہاری وجہ سے اسے عزت ملے گی. اور فرمایا وَيَقِي بِكَ ضَعِيفُهُمْ, اور جو کمزور ہے سماج میں تمہارے ذریعے اس کو طاقت ملے گی. وَيُطْفِي بِكَ نَارُ الْمُخَالِفِينَ عَنْهُمْ, اور جو ہمارے مخالفین, ہمارے محبوں کو, ہمارے چاہنے والوں کو اپنی ایک آگ ان کی طرف بھیج. امام کے جملے ہیں, آگ ان کی طرف بھیج رہے ہیں جو ان کو جھلسائے دے رہی ہے. تمہارے ذریعے وہ آگ امید ہے کہ خدا بجھا دے گا. وَأَمَّا الَّذِي سَأَنِي مِن ذَلِكَ, جو چیز مجھے گھبرا رہا ہوں اور بری لگ رہی ہے مجھے چیز اور خطرناک ہے, وہ یہ فَإِنَّ أَدْنَ مَا خَافُ عَلَيْكَ, کم ترین جو خوف ہے مجھے تمہارے بارے میں وہ یہ ہے کہ أَن تَعْصِرْ بِوَلِيٍّ لَنَا, کہ تمہارے پیر ہمارے کسی سچے چاہنے والے کی مدد کرتے ہوئے لڑکھڑا نہ جائیں اور تم اس کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرو. اگر تم کوتاہی کرو گے فلا تشم حظیرت القدس, اگر تم نے ایسا کیا تو جو بارگاہ قدس, بارگاہ مقدس, بارگاہ تقدس, جو پاک و پاکیزہ گنبد ہے نا عالم غیب میں, تم اس کی خوشبو بھی نہیں سن سکو گے. اب میں کیا کروں کہ میں اس جملے کو دوبارہ دہراؤں کہ نہیں بولنا چاہیے, کہنا چاہیے. حظیرت القدس کیا ہے؟ حظیرت القدس, قدس یعنی پاکیزگی. حظیرت القدس یعنی وہ مقام کہ جو تقدس کا مقام ہے. یہ امام نے حظیرت القدس کیوں کہا؟ روایتوں میں آیا کہ امام نے فرمایا پنجتن حظیرت القدس میں ہیں. روایتوں میں آیا کہ پنجتن حظیرت القدس میں تم بھی ہمارے ساتھ ہو. سید الشہداء جب مکے سے نکل رہے تھے تو سید الشہداء نے خطبہ دیا ہے. میں یہ حظیرت القدس کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو. حظیرت القدس اپنے ذہنوں کو, بیٹا چندہ میرا, تم لوگ نوجوان بیٹھے ہیں, میں شکل دیکھ دیکھ کے میرے دل پر چھریاں چل رہی ہیں کہ تم کو کہاں جا چکے ہیں آپ لوگ. جا کر اہل بیت کی زیارت, اہل بیت کی دعائیں, ترجمہ پڑھو, اہل بیت کی تعلیمات. امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے؟ وردو مرود الہیم العطاش, جس طرح سے پیاسا اونٹ اپنا منہ پانی میں ڈالتا ہے نا اور ڈگڈگا کے کھینچ کے پانی پیتا ہے, کوئی اسے کھینچ نہیں سکتا. اس شدت پیاس میں جس طرح سے اونٹ اپنا منہ ڈالتا ہے پانی کے برتن میں اور ہٹا نہیں سکتا کوئی اس کو, اس طرح سے اہل بیت کے علوم پر گرو. ادھر ادھر کی بات مت کیجیے. حظیرت القدس, سید الشہداء نے خطبہ دیا, فرمایا رسول خدا کی تعریف کی, خدا کی حمد بجا لائے اور فرمایا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادہ فی جید الفتات. موت بنی آدم کو اس طرح سے گھیرے ہوئے ہے جس طرح سے جوان لڑکی کے گلے میں ہار. اور اس میں فصاحت اور بلاغت ہے. یعنی جوان لڑکیاں جب ہار پہنتی ہیں تو خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں. مولا فرما رہے ہیں موت تمہارے لیے باعث خوبصورتی ہے, مر جاؤ گے خوبصورتی کا باعث بنے گی. اور پھر فرمایا کہ گفتگو فرمائی اپنے بارے میں, شہداء کے بارے میں, اور پھر فرمایا لا محیصہ
عن امر قد خط بالقلم. خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آ کر نواب اربع گفتگو کریں, ابو الفضل عباس گفتگو کریں, آپ میری ناقص زبان سے آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں تو برداشت کیجئے. فرمایا اس چیز سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جو عالم قدس الہی میں لکھ دیا گیا ہے. ان لی مسرعن خیر لی, میرے لیے کٹ کٹ کے مرنے کی, گرنے کی, شہید ہونے کی ایک جگہ ہے جس کو چن لیا گیا ہے, اور میرے بدن کے ٹکڑے صحرا کے بھیڑیے بھمبوڑ بھمبوڑ کر کھائیں گے کربلا میں. علماء نے معنی بیان کیا کہ مولا نے اپنے ساتھیوں کو اپنے بدن کے ٹکڑے کہا ہے اور لشکر یزید کے سپاہیوں کو صحرا کے خونخوار وحشی جانور بھیڑیے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عجیب جملہ ہے کہ دیکھو ستجمعہم حزیرۃ القدس تقر بہم عینہ لا تشز عن رسول اللہ لہمتہ تجمعہم فی یجمع اللہ لہ فی حزیرۃ القدس. رسول, خوب توجہ کیجئے, پہلے کیا فرمایا, میرے بدن کے ٹکڑوں کو صحرا کے وحشی بھیڑیے کھائیں گے نوچ نوچ کر. کربلا اور ہر کی قبر کے درمیان, ہر کی قبر بھی امام حسین کے بدن کا ٹکڑا ہے, ابو الفضل عباس بھی, قاسم بھی, جون بھی, اور محمد بھی. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی جگہ پر میرے بدن کے ٹکڑوں کو صحرا کے بھیڑیے بھمبوڑ بھمبوڑ کے کھائیں گے. اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم, رسول خدا کا, نہیں قسم میں نے کھائی, امام حسین نے نہیں کھائی, رسول خدا کا جو ٹکڑا ہے نا وجود کا, وہ رسول خدا سے دور نہیں ہوگا. خدا رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر رسول خدا کے بدن کے ٹکڑوں کو حزیرۃ القدس میں رسول خدا کی خاطر جمع کر کے رکھے گا, اور تقر بہم عینہ, اور اپنے بدن کے ٹکڑوں کو حزیرۃ القدس میں اکٹھا پا کر رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی. کیا ہے یہ کیا ہے یہ شہداء کربلا کے فضائل ہیں. شہادت سے پہلے مولا حسین پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں خیال آیا امام حسین کا, جانے مت دینا اس خیال کو, فوراً کہنا السلام علیکم ابا عبداللہ, حزیرۃ القدس میں جمع ہونا ہے, رسول خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ سمجھیں حزیرۃ القدس جب آئمہ کی روایت میں اس کا معنی کیا ہے, کہاں میں اور آپ, کہاں حزیرۃ القدس, کیا سمجھے کیا. تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ حزیرۃ القدس میں تم لا تشم حزیرۃ القدس, تم حزیرۃ القدس کی خوشبو کو نہ سونگ پاؤ. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو لا تصرف مالا, اگر تم مال خرچ کر رہے ہو لممتزح او مضحک او شاعر, کسی دربار میں شاعر کو بلا رہے ہو, اس نے شعر پڑھے, تم نے اس کو 1000 2000 دینار درہم دیے. ممتزح مزاح کرنے والا, آج کی زبان میں اسٹینڈ اپ کامیڈین, بلایا شو کروایا, بھائی لطیفے سناؤ, 1 گھنٹہ آیا, اس نے لطیفے سنائے, تم نے اس کو 500 1000 دینار دیے. اور مضحکن, تم نے کلاؤن کو جوکر کو بلوایا, تم نے کہا الٹی سیدھی حرکتیں کرو, وہ منہ پر رنگ کر کے آ رہا ہے, مزے کا خیز ٹوپی پہن کے, مزے کا خیز لباس پہن کے دربار میں تم کو ہنسا رہا ہے. ٹھیک ہے, امام نے کہا, یہاں پر امام نے نہیں کہا حرام ہے, کہا جب بھی تم ان 3 کے لیے پیسہ خرچ کرو الا وتصرف مثلہ, اتنا ہی پیسہ اس جگہ پہ خرچ کرنا جس سے خدا خوش ہو. شادی ہو رہی ہے آپ کے گھر میں, اسٹینڈ اپ کامیڈین کو بلا لیا, امام نہیں کہہ رہے حرام ہے. 50,000 روپے لے کر گیا, امام فرمانا 50,000 خدا کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرو. دیکھیے بعض کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور امام ان سے محبت کرتے ہیں. یہ دیکھیے واٹس ایپ کی برکت سے بتا رہا ہوں میں آپ کو, مولانا یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا. دنیا جہاں سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ کی وجہ سے. اب نہیں پتا, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے برازیل سے سوال پوچھ رہا ہوں. اگر میں ڈیٹا کلیکشن کی بات کروں تو میں نے ابھی تک 2 طرح کے لوگ پائے ہیں. اپنے واٹس ایپ کی بات کر رہا ہوں, 2 طرح کے لوگ پائے ہیں. کچھ لوگ دھڑلے سے حرام نجس پیسہ خرچ کر رہے ہیں,
کچھ نہیں ہو رہا، خدا اور دے رہا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اذا تتابع ربک بالنعم وانت تعصی فاحذر، فرمایا اگر تیرا رب، تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے اور خود تیرا رب تجھے مسلسل نعمتیں دے رہا ہے، پروفٹ پہ پروفٹ، چوکنا ہو جا، ایک ساتھ رسی کھینچنے والی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جہاں غلط پیسہ خرچ کیا، مولانا گھر کی وائرنگ جل گئی، 1 لاکھ روپیہ لگانا پڑا۔ خدا تم سے محبت کرتا ہے، جب ہی پیسہ نکل رہا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ خدا ٹیڑھی انگلی ڈال کر نکالے، امام حسین کے نام پر خرچ کیجئے، امام حسین کے راستے میں خرچ کیجئے، امام حسین کی خوشحالی کے لیے خرچ کیجئے۔ میں یہ واقعہ بتا کے مصائب پہ آتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی مشی ہوتی ہے، اب ہر شخص مشی پہ جا رہا ہے، مولانا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھ سے کوئی کام نہیں ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہرحال اس نے دستانے ڈسپوزیبل گلوز پہن کے کھانا دے رہے ہیں سب کو۔ اس نے کہا تم یہ بغداد سے کربلا کے راستے میں، اس نے کہا یہ تم کیوں دے رہے ہو، یہ تو کھانا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں اصل میں، اور ہمارا غیر مسلم مذہب ہے، اس لیے دستانے پہن کے دینا، کوئی مطلب ہم پہ اعتراض کرے، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے، کیوں ہاتھ لگایا تم نے کھانے کو، اس لیے ہم دے رہے ہیں۔ کہا تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جب سے ہم نے ابو الفضل عباس اور مولا حسین کے نام پر مشی میں جہاں بھی موقع ملتا ہے کھانا بانٹتے ہیں، اب ہم نے اپنے کارخانے کی، اچھا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے قصہ، یہ اس کے لیے ہے۔ جب سے ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے اپنے کارخانے کی انشورنس نہیں کراتے، پہلے آگ لگتی تھی، کبھی مال جل جاتا تھا، جب سے مولا عباس اور مولا حسین کی خاطر خرچ کیا ہے اب آگ نہیں لگتی۔ اور یہ جو مولا حسین اور مولا عباس کی خوشنودی ہے صرف عزاداری میں نہیں ہے، اگر کسی مومن کو دیکھ رہے ہو کہ اسے پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس دینے کی طاقت ہے، دیجئے، نہیں دیں گے مولا کا وعدہ یہ پیسہ کہیں اور نکلے گا، یاد رکھیے۔ خود پیسے کے سلسلے میں میں کیا بتاؤں، اگر دنیا کے سارے مولانا صاحبان پوری زندگی بھر ہر ایک کو 100 سال کی زندگی ملے، فجر کے بعد، ظہرین کے بعد، مغربین کے بعد صرف اہل بیت کے طریقے بتائیں کہ اہل بیت نے یہ طلب کیا ہے، کبھی بھی ریپیٹیشن نہیں ہوگی اور تب بھی اہل بیت کے علوم باقی رہیں گے۔ آپ اس بات کو دیکھیے، یہ اہل بیت کا علوم طریقہ ہے یہ۔ لہٰذا میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں اور مصائب کی طرف آؤں، وہ یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی اولاد باقی رہے گی، نام باقی رہے گا، اولاد نہیں ہے تو کوئی نام باقی نہیں رہے گا۔ آپ جناب مسلم کو دیکھیے، اولاد باقی نہیں ہے۔ جناب حمزہ کی نسل کے بارے میں نسابہ نے جو فیملی ٹری لکھتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ 10ویں ہجری تک، یعنی آج سے 450 سال پہلے تک ہمارے پاس پروف ہے حمزہ کی نسل زندہ تھی۔ اب اس کے بعد حمزہ کی نسل کہاں گئی؟ وہ ختم ہو گئی ہے، جناب مسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن امیر المومنین کے 7 نام آتا ہے، رسول خدا کے 7 نام آتا ہے، امام حسین کے 7 نام آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو آپ اہل بیت کے کلچر کو دیے۔ میں کل ہو سکتا ہے اسی خط کو آگے پڑھوں انشاءاللہ تعالی، اور بڑی میں نے پریشان گوئی کی آج، یہ صرف اس لیے کہ میں خود سمجھ میں نہیں آتا بات کس طرح سے کروں کہ بچوں سے کہوں بیٹا دیکھو اہل بیت کے علوم کو لو، امام باڑے میں آنے سے لے کر جانے تک کا، مجلس کا، ماتم کا، سید الشہداء کی زیارت کا، نظر کا، ایک ایک چیز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لو، کسی چیز میں کسی اور کی چیز کو داخل مت ہونے دینا۔ یاد رکھے گا آپ اس بات کو بڑے خلوص کے ساتھ۔ تو یہ سب باتیں اس وجہ سے تھیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہم جڑ کر رہیں۔ نتیجہ دے دوں 4-5 جملے میں آج کی تقریر کا۔ دل زندہ کرتا ہے اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کے آثار، ان کے وجود کے ثبوتوں کو دیکھو۔ کربلا کا ثبوت کہاں پر ملے گا ڈاکومنٹڈ؟ زیارت عاشورہ۔ کربلا کا ثبوت کہاں ملے گا؟ زیارت اربعین۔ کربلا کا ثبوت کہاں ملے گا؟ عصر عاشور کی زیارت۔ کربلا کا ثبوت کہاں ملے گا؟ مولا حسین کی 10 زیارتیں ہیں، ان میں جا کر سمجھیے۔
خدا نے آپ کو امامت سمجھنے کے لیے امامے اور داڑھی اور ٹوپی اور شیروانی کا محتاج کیا ہی نہیں ہے. میرے خلاف جا رہی ہے بات, یہ جاتی رہے. مولانا آپ نے عجیب بات کر دی. آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو ہم جیسوں کی گاڑی چل رہی ہے. جا کر دیکھیے, زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھیے, زیارت اربعین کا ترجمہ پڑھیے, زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے. یہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیجئے کہ امام حسین کو چلو پہچان, آؤ امام حسین کو پہچانے. میاں جس کو زیارت عاشورہ نہیں پہچانوا سکی, خاک اس کو سیمینار پہچانوائے گا. جس کو عصر عاشورہ نہیں پہچان سکی, جس کو جناب سیدہ کے آنسو نہیں پہچانوا سکے. لہذا آپ سمجھیے, امام کا جملہ ہے کہ نہر کو چھوڑ کر گندے تالاب کا پانی مت پیو, زمزم کو چھوڑ کر نکڑ کی گلی میں جو تمہارے گندے پانی کا کنواں ہے اس سے پانی مت پیو. آئیے ذکر مولا کے کو سمجھیے, مولا کے ذریعے آپ کے دل کے اندر نورانیت آئے گی. زیارتوں میں تہیہ کر لیجئے کہ مولا حسین کی ساری زیارتیں 9 ربیع الاول تک آپ پڑھ لیں گے ترجمہ صرف ترجمہ. یہ کام کیجئے. امیر المومنین کو سمجھنا ہے, دکھ کو سمجھنا ہے جناب امیر کے, درد کو سمجھنا ہے جناب امیر کے, جناب امیر کے قلب میں جو تکلیف اٹھتی ہے اس کو سمجھنا ہے. خط پڑھیے جا کر جو جناب امیر نے دمشق میں لکھے ہیں. خطبہ شخشقیہ پڑھیے. پروردگار نے آپ کے لیے کوثر کی نہر زمین پر جاری فرمائی ہے. صحیفہ سجادیہ, دعائے سماعت, دعائے کمیل, دعائے توسل, کوثر کی نہر زمین پر جاری ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آئیے تاکہ بچے ہمارے اس سوچ کے ساتھ بڑے ہو سکیں. لہذا صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن, صلی اللہ علیہ یا بقیت اللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا صالح عجل اللہ تعالی فرجک الشریف. جب بھی مجلس ہوتی ہے ایصال ثواب کی تو اس میں وارث کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جو مر گیا اس کا بیٹا کہاں ہے, بھائی کہاں ہے. یہ جو مجلس ہے نا امام حسین کی, اس میں امام حسین کو ایصال ثواب نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایصال کریں, اپنے آپ کو متصل کریں مولا سے. مجلس کا وارث کون ہے؟ تمہارے زمانے کا امام ہے. آنسوؤں کو ہدیہ دو اپنے امام کو. بس مختصر مصائب کی زحمت دوں گا. دیکھیے بتیاں بجھا دی گئی ہیں, چراغ گل ہو چکے ہیں. جب بھی چراغ گل ہوتے ہیں نا عزاداری میں, مجھے ہمیشہ 2 چیزیں یاد آتی ہیں. ایک شب عاشور جب مولا نے چراغ بجھایا, اور دوسرا شام غریباں کہ جب سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگی. شام غریباں میں ایک جملہ ہے جو ہم لوگ جو ذاکرین ہیں, حدیث خواں ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. خدا مغفرت فرمائے قبلہ و کعبہ جناب سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب, نقن صاحب کی اس جملے کا ثواب میں پڑھ رہا ہوں, ان کو ہدیہ کر رہا ہوں. ایک عجیب تکلیف دہ جملہ ہے, بڑے مصائب کے پیغام ہیں اس میں. ان کا جملہ ہے, انہی کو ثواب جائے. اس سے پہلے کہ خیمے جلیں, اس سے پہلے کہ سیدانیاں رسول کی بیٹیاں پا برہنہ تپتی ریت پر دوڑیں جان بچانے کے لیے, ایک مصائب کا مرحلہ آیا ہے. قبلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سید ساجدین, شدید علالت, شدید مرض ہے, غش کے عالم میں ہے آپ کا مولا. ایک دفعہ پھوپھی نے شانہ ہلایا. قبلہ فرماتے ہیں کہ کسی امام سے امامت کا پہلا سوال اس طرح سے نہیں کیا گیا جو سید سجاد سے. امام صادق جب امام بنے ہوں گے نا, کسی نے وضو کا مسئلہ پوچھا ہوگا, نماز کا, حج کا. واحد امام ہے جو عقیدہ بنی ہاشم ثانی زہرا نے شانہ ہلا کر پوچھا, بیٹا سید سجاد امام وقت ہو, یہ بتاؤ خیموں میں جل کر مر جائیں یا جان بچائیں. سیدانیہ خیموں سے باہر نکلی, تبرکات لٹ چکے. دیکھیے میرا جی چاہتا تفصیل سے پڑھوں میں یہ مسائل, لیکن میری ہمت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ مصائب کا ذکر بے ادبی کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. میں نہیں پڑھ سکتا کہ کس طرح رسول زادیوں نے اپنی جان بچائی, کس طرح ظالموں کے ہاتھوں میں تازیانے تھے. میں کس زبان سے کہوں کہ دختران جناب امیر کے کانوں کی لو سے خون بہ رہا ہے.
جو زینت آغوش رسول ہیں ان کے کرتوں کے دامن میں آگ لگے؟ جب خیموں میں آگ لگ چکی نا اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ اپنے مقام پر بچی رہ گئی، سیدانیاں زمین پر بیٹھی ہیں، سانسیں سینوں میں حبس ہیں، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا، گفتگو کرے بھی تو کیسے؟ دہشت کا عالم ہے۔ ایک دفعہ بی بی زینب کو جملہ خیال آیا کہ بھیا نے جاتے وقت کہا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ سب سے زیادہ ستم دیدہ زینب ہیں، کون زینب کو تسلی دے؟ آگے بڑھ بڑھ کے سب کو تسلی دے رہی ہیں۔ بچوں کی گنتی کی گئی، 2 بچے کم نکلے، بیویاں ڈھونڈتی ہوئی بچوں کو صحرا میں گئیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ شام غریباں، 11 محرم کی رات ہے، چاند آسمان پہ دکھ نہیں رہا، اندھیرے میں شہزادیاں کس خوف اور دہشت کے عالم میں پا برہنہ جب آگے پہنچی تو دیکھا دونوں بچے تھک کر پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر آرام کر رہے ہیں اور دونوں بچوں کی باہیں ایک دوسرے کے گلے میں ہیں۔ بیویاں سمجھیں کہ شدت تشنگی کی وجہ سے یہ بچے بے ہوش ہو گئے۔ آگے بڑھ کر شانہ ہلانا چاہا، بچے نہیں اٹھے۔ جب مزید شانہ ہلایا، نہیں اٹھے۔ اب جو بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، خوب غور سے جب دیکھا تو ان بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ یہ بچے پیاس سے نہیں مرے تھے، جب خیموں میں ظالم آئے تھے نا، بھگدڑ مچی تھی، تو یہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند کر مرے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں مصائب ختم کروں؟ آپ نے جملہ سنا، یہ دونوں بچے ان کی سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ آپ نے جملہ سنا، آپ کے گریے کی آوازیں چیخ کر گریہ کیا۔ مجھے یہ بتاؤ جناب امیر کی ان بیٹیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے ہماری اس عاجزانہ حقیرانہ متواضعانہ عبادت کو بانیان کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے، جس نے اس فرش اعظم میں جس طرح سے بھی حصہ دیا ہے، پروردگار اس کی طرف سے اس عزاداری کو حضرت حجت کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا کے دل سے ہر دکھ درد کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ امام زمانہ کے پرسداری کو قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ جو رسول خدا قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کی عظمت، ہیبت، شجاعت اور بہادری اور جلال کی، کہ ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب پھیر دے۔ پروردگار جو عزاداری میں آ رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں دنیا میں جس جگہ جس زبان میں جس دین کے لوگ، جس فرقے کے لوگ مولا حسین کی عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ سے تحفے نازل فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا والدین سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے جو دنیا سے چلے گئے، پروردگار فی الفور حضرت سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت، سلامتی، طول عمر، عزت و افتخار، رزق، عبادت میں برکت کے ساتھ نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبول۔ اگر کوئی یہاں پر نادار، تنگ دست، پریشان ہو، حال بے روزگار، بے اولاد بیٹھا ہے، قرض دار، مجھ سے جس نے دعا کی درخواست کی ہے، آپ سے کی ہے، ان سب کی طرف سے قسم دیتے ہیں مولا حسین کی مظلومیت کی، مولا حسین کے یتیم بچوں کی مظلومیت کی، اس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے امام زمانہ کی نیابت میں پنجتن کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا آپ ماتمیوں سے گزارش ہے اگر صفحے بنا لیں تو ایک منظم طریقے سے ماتم ہو جائے گا. یا حسین یا حسین یا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. یا حسین یا حسین یا حسین. کربل کی کہانی کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا. سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پر سال و بہتر کا زہرا پر سالو ہاں زہرا زہرا پر سال. ٹوٹی ہے قمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر. ٹوٹی ہے قمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر. فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو. زہرا زہرا پرسالو بہتر کا زہرا پرسال. ہاں پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹانپوں سے. پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹانپوں سے. کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو. زہرا زہرا پرسالو بہت ہاں زہرا زہرا پرسالو. تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو. تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو. سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا.
عباس کا پرسالو زہرا، عباس کا پرسالو زہرا، پرسالو بہادر کا سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں، سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں، شبیر تیرا لاش کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا، شبیر کا پرسالو زہرا زہرا پرسالو، ہاں زہرا زہرا پرسالو بہادر، حسین 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 عزادار نے مظلوم کربلا اس 12 محرم، یقیناً یہ ایام منسوب ہو گئے اس بی بی سے جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے، اسی بی بی کے مصائب سے چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر پرسے میں شریک ہو جائیے گا۔ جناب زہرا کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، کوشش کیجئے گا آنسوؤں کا نظرانہ جناب زہرا کے رومال کو اگر ہدیہ ہو جائے تو ہمارا اس فرش زعفرانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہے تھے آن محمد تھے آن محمد، دو لاڈلے تمہارے ارے مارے گئے وہ پیاسے، جب نہر کے کنارے لاشوں پہ آنگے آئے، کہتے تھے شاہ والا یا ام المصائب، یا ام المصائب ہے، یا ام المصائب، ارے 18 سال پالا نازوں سے تم نے جس کو، ارے بے جان لے کے آئے جس وقت شاہ اس کو، کس طرح تو نے دیکھا اس نوجوان کا لاشا، یا ام المصائب، یا ام المصائب، ارے منظر جو تم نے دیکھا، منظر جو تم نے دیکھا سطح قدم سے، ارے بہنوں کو اب وہ منظر اللہ
یا ام المسائب، ارے لاش تڑپ رہا تھا دریا پہ ہائے، لاشاں تڑپ رہا تھا دریا پہ ہائے، غازی کے ہاتھوں میں، ارے ہاتھوں میں جب اٹھائے، پہلو سے ہاتھ اٹھا کے زہرا نے یہ کہا تھا، یا ام المصائب، یا ارے سر خاک سے بھرا تھا اور ہاتھ میں رسم تھی، بے پردہ شام پہنچی جس دم علی کی بیٹی نوکے سے ناس کے غازی کا سر پکارا، ام المصائب، کس طرح سے بیان ہو ذیشان اور سبیب، ارے پردے سے زمین پر اتنا چلی زینب، جب تک سانس لائے پڑھتے رہیں گے نوحہ، یا ام المصائب، یا سارے عزادار میرے ساتھ مل کر اس مولا کا غم، اس مولا کا پرسہ کرنا ہے کہ جس کو غازی عباس کہا جاتا ہے، جس کے جانے کے بعد زینب کا یہ حال ہوا۔ مولا عباس کے ہوتے ہوئے شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیدانیوں کو بے ردا بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ مولا عباس کے جانے کے بعد بی بی زینب نے کیا بیان کیے، 2 سے 3 بند سینوں پہ ہاتھ مار کے پرسہ پیش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ کوئی غازی کو بتا دے زینب بلا رہی ہے، کوئی غازی کو بتا دے زینب، جو جہاں جہاں موجود ہے سینے پہ ہاتھ مار کے پرسہ کرنا ہے، رہی ہے کوئی غازی کو بتا دے رے، چادر بھی نہیں ہے سر پہ چادر، رے بازار جا رہی ہے کوئی غازی کو بتا دے زینب، ہے کوئی غازی، رے تیرے زخم چھپانے والی، تیری لاش گرانے والی، تیرے ہاتھ اٹھانے والی، تیرے ناز اٹھانے والی، تو کیسے گرا تھوڑے سے، رے یہ بات دکھا رہی ہے کوئی غازی کو بتا دے زینب، ہے کوئی تو ساتھ نہیں ہے میرے، گزرے گا سفر کیسے، ہر ساتھ تماشا ہنستے میری حالت پہ، اور تیری بغیر پالوں سے، رے
چہرہ چھپا رہی ہے کوئی غازی کو بتا دے گئے کوئی شبیر کی پیاری دکھ پہ ٹوٹی قیامت جس پر جب شیر تماچے مارے تیرا نام پکاری روکے وہ 4 برس میں کتنے رسد میں اٹھا رہی ہے کوئی کو بتا دے بلا رہی ہے کوئی اب وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے شام ہے زینب ہے شام ہے شام بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات